کا بچہ سب سے پہلے قرآن پڑھے گا، حدیث کی تعلیم حاصل کرے گا، پھر وہ بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچے گا تو وہ ماں باپ کے لیے، وہ قوم کے لیے، وہ معاشرے کے لیے، وہ برادری کے لیے زحمت بنتا ہوا نظر نہیں آئے گا، وہ رحمت بنتا ہوا نظر آئے گا۔ تکبیر! لیکن الحمدللہ یہ روحانی ادارہ ہے جس ادارے کے اندر بچہ آتا ہے، یہ بچہ وہ ہے جس کو کالج نے فیل کیا، یونیورسٹی نے فیل کیا، اداروں نے فیل کیا، مکاتب نے فیل کیا، سب نے فیل کیا، مدرسے کے اندر آتا ہے، 1 سال رہتا ہے، 2 سال رہتا ہے، 3 سال رہتا ہے، اور 3 سال کے بعد ایک نشست کے اندر قرآن زبانی سنا کر کے حافظ قرآن بن کر کے پورے معاشرے کا امام بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ بچہ جو مدارس اسلامیہ کے اندر پڑھ رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، ہم اس کو بیکورڈ سمجھتے ہیں، ہم اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں، ہم اس کو گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، یہ مولوی ہے، یہ کیا کر سکے گا، یہ حافظ ہے، یہ کیا کر سکے گا۔ لیکن سنو دنیا دارو، اللہ نے جو حافظ قرآن کو شان دی ہے، عالم دین کو شان دی ہے، ایک دین کے طالب علم کو شان دی ہے، اس کے لیے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک طالب علم ایک بستی سے گزرتا ہے، بستی سے گزرتا ہے، جملے پہ غور کرنا، بستی سے گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قدم کی برکت سے 40 دن تک اس بستی سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ وضو وہ ہمیشہ کرتا تھا، اس عمل کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب قبر سے رہی عطا فرمائی۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج پہلی مرتبہ شاید کہ آپ یہ حدیث مبارکہ زندگی میں پہلی بار سماعت فرمائیں گے، اور پر مغز ایمان افروز، اور انشاءاللہ اس حدیث کو جب آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ایک طویل حدیث مبارکہ ہے، اس کے بعض اجزاء آپ کی بارگاہ میں ہم پیش کریں گے اس دعا اور امید کے ساتھ کہ اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کو اس حدیث مبارکہ کا فیض عطا فرمائے، اس کی معرفت عطا فرمائے، اور اس حدیث مبارکہ پر سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے جس کتاب کا ہم نے انتخاب کیا اور جس سے یہ حدیث مبارکہ ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، یہ اپنے وقت کے محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، یہ سب کچھ ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے ولی کامل بھی ہیں۔ علامہ جنہوں نے تفسیر روح البیان لکھی، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے مفسر گزرے ہیں۔ اپنی اس تفسیر کے اندر احادیث مبارکہ لیتے ہیں، ایک آیہ کریمہ کی تشریح اور توضیح کے اندر آیہ کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو پہلے پارے کے آخری درس کے اندر ہمارے احباب شامل رہے، انہوں نے اس کا ترجمہ اور اس کی توضیح سماعت کر لی ہے، اور یہ بھی ایک سعادت مندی کی بات ہے میرے لیے، آپ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو اس کے لیے قبول فرمایا، اور جو سلسلہ ہم نے شروع کیا گزشتہ 11ویں شب کے موقع پر منگل کو پہلا پارہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مکمل بیان کرنے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشی، اور آپ حضرات کو سننے کی اللہ نے سعادت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بہاریں سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ آیہ کریمہ ہے کہ تِلْكَ أُمَّةٌ، وہ امت جو گزر چکی ہے، گزری ہوئی امت، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس امت کے لیے فرمایا کہ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کسب کیا ہے، جو کیا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تم لوگ، تم جو کرو گے اس کا، جو بھی تم کسب کرو گے تو اس کا اجر تمہیں ملے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
اور جو لوگ گزر چکے انہوں نے کیا کیا ہے اس کے متعلق آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی کرے گا، جس کا دیسی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، تو جو کرے گا وہ خود بھرے گا، اس کا عمل دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا۔ لیکن اس احادیث سے اس آیت کریمہ پر مفسرین نے مکمل وضاحت کی ہے، اور اس میں یہ کہا کہ یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے اس کا تعلق یہود سے ہے، کفار سے ہے، مشرکین سے ہے، یہود و نصارہ سے ہے، کہ یہود اور نصارہ نے جو کچھ کیا ہے تو ان کا عمل انہی تک ہے۔ اور یہ آیت کریمہ امت مصطفیٰ کے تعلق سے نازل نہیں ہوئی۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی اور انہوں نے اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد سیٹ کر دیا جناب کوئی مر گیا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ جو مر گیا اس کو کوئی اجر نہیں ملتا، اس کا عمل تو وہ لے کے چلا گیا ہے، کوئی اجر نہیں ملتا اس پہ، باقی کوئی کام کرے گا تو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو ہم کہیں گے جناب یہ آیت کریمہ مشرکین کے تعلق سے نازل ہوئی ہے، کفار کے تعلق سے نازل ہوئی ہے۔ کافر جو کام کرے گا اس کے بعد اسی کفر کی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا اور آگے آنے والی اس کی نسلوں میں کوئی آدمی صاحب ایمان ہو گیا تو اب وہ پوری رات پورے دن کروڑوں بار بھی کلمہ شریف پڑھ لے اور کلمہ شریف پڑھ کر کے وہ آدمی کے جو مر گیا وہ ارتداد میں مرا، مرتد ہو کے مرا، کافر ہو کے مرا، فاسق اور فاجر ہو کے مرا، اب یہ موجودہ اور آنے والے لوگ کروڑوں بار بھی اگر کلمہ شریف پڑھیں گے اور اس میت کو، اس مردار کو پہنچائیں گے تو اس کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے اجر نہیں ملے گا کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ کفر کی حالت میں مرا۔ اور اس کے مقابل میں جو آدمی ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، چلا گیا، گناہگار تھا، خطا کار تھا، کچھ بھی تھا، لیکن وہ دنیا سے چلا گیا، ایمان کی حالت میں گیا، تو اب زندہ لوگ جتنا پڑھیں گے اس کو احصال ثواب کریں گے تو یہ سارا احصال اس مردے کو پہنچتا ہے، اور ان کے احصال کے توسل سے اللہ تعالی مردے کے عذاب کے اندر کمی فرما دیا کرتا ہے۔ تو فرمایا تل کا امت، وہ گزری ہوئی امت ہے جس کے لیے کہا وہ کافر مرتد گمراہ بدین لوگ ہیں، ان کے تعلق سے فرمایا۔ اب اسی آیت کریمہ کی تشریح و توضیح کے اندر ایک طویل حدیث مبارکہ ہے جو ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار ملک الموت آیا ایک آدمی کی جان نکالنے کے لیے، روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ ملک الموت جو ہی اس کی روح قبض کرنے لگا تو یہ آدمی نہایت گناہگار تھا، یہ آدمی نہایت خطاکار تھا، گناہ اور خطا کے اندر یہ مبتلا رہتا تھا، لیکن اس کا ایک عمل تھا اور وہ عمل یہ تھا کہ زندگی بھر کبھی ماں اور باپ کے سامنے اپنا سر اوپر کر کے ماں باپ کے ساتھ بات نہیں کی، جب بھی بات کرتا تھا نظریں جھکا کر کے کرتا تھا، ادب اور احترام کے ساتھ ماں باپ سے بات کرتا تھا، ماں باپ کا ادب کرتا تھا اور ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرتا تھا۔ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے ارشاد فرمایا، اے ملک الموت یہ آدمی ماں باپ کی اطاعت کرنے والا ہے، لہٰذا اس کو تھوڑی اور مہلت دے دو تاکہ یہ توبہ استغفار کر کے دنیا سے جائے۔ بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، تھوڑی سی آواز نکالیں سبحان اللہ۔ اب آپ کو پتا چلا اس حدیث سے کہ جو آدمی ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کے توسل سے بسا اوقات اس کو جو موت کا وقت ہے، کیونکہ ایک ہے قضائے معلق اور ایک ہے قضائے مبرم، اب اس کی وضاحت میں نہ جاتے ہوئے ایک وہ ہے جو اٹل ہے اور ایک وہ ہے کہ جو اس کے اوپر قضاء اللہ کی طرف سے تو آنی ہے لیکن تھوڑے وقفے کے بعد، جیسے موت ہے
اور موت کا وقت ہے. وقت کے تعلق سے سوفسطائیہ، ادریہ، یہ انادیہ، لادریہ، یہ فرقہ ہے دنیا میں. یہ سب ہیں سوفسطائیہ اور یہ سارے جتنے بھی ہیں اب تو ختم ہو چکے. ان کا یہ تھا کہ وقت بھی نہیں ٹل سکتا. لیکن ابو موسیٰ اشعری اور باقی ماتوریدی، ان سب کا اور ہمارا سب کا یہ موقف اور قول ہے کہ موت انسان کی متعین ہے. موت ٹل نہیں سکتی. موت بولیے، موت ٹل نہیں سکتی. لیکن موت کا جو وقت ہے وہ وقت بندے کے اعمال کی وجہ سے وہ وقت آگے بڑھ سکتا ہے. مثال دیں گے، جیسے کہ ایک آدمی کی عمر ہے 60 سال، اس نے 60 سال میں مرنا ہے، مگر حدیث مبارکہ میں دوسری جگہ ہے کہ جو یہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر عطا فرمائے گا. تو اب جو وقت تھا 60 سال کے اندر بندے نے وہ نیک کام کیا تو موت کا جو وقت تھا 60 سال کا، اب اس عمل کے وسیلے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا کرتا ہے. وہ 60 کی جگہ 100 سال تک پہنچ جاتا ہے. پھر 100 سال کے بعد موت آتی ہے. ایک ہے وقت اور ایک ہے موت. تو موت کسی حالت میں نہیں ٹلتی. ہاں یہ ہے کہ وقت ٹل جاتا ہے. اور وقت کیسے ٹلتا ہے مثال دیں گے، جیسے کہ ایک آدمی گھر سے نکلا باہر، اپنی والدہ کے پاس گیا اور کہنے لگا میری والدہ مجھے اجازت دے، میں گھر جا رہا ہوں، سفر پہ جا رہا ہوں، کہیں جا رہا ہوں. والدہ نے خوشی خوشی اس کو اجازت دے دی. باپ سے اجازت مانگی، باپ نے خوشی خوشی اجازت دے دی. لیکن آج افسوس یہ ہے کہ ہم ماں باپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. ہمارا نظریہ کیا رہتا ہے؟ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. تھوڑا پیسہ آ جائے تو ماں باپ کو پھر کچھ نہیں سمجھا جاتا. اور جناب ہمارے پاس اتنی مال، اتنا دولت، اتنا پیسہ ہے اور اتنا سب کچھ، کرسی تو مل گئی ہے، اس کی وجہ سے انسان ماں باپ کے سامنے گفتگو نہیں کرتا اور نہ ان سے بات کر سکتا ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسان اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا. اور عزت نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے، حقیقت بتا رہا ہوں، ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں، اور یہ آپ بھی اس بات کی تصدیق کریں گے. جتنے مدارس ہیں، مدارس اسلامیہ، ان کے علاوہ آپ کالج کے اندر چلے جائیں، یونیورسٹیوں کے اندر چلے جائیں، آپ اسکولوں کا حال دیکھ لیں. کسی اسکول کے اندر، کسی کالج کے اندر، کسی یونیورسٹی کے اندر آج تک، ہاں یہی ٹیچر بہت قابل بھی ہوتے ہیں، قابل ترین ہوتے ہیں، وہ قرآن بھی جانتے ہیں، حدیث بھی جانتے ہیں، وہ اس میں بتاتے ہیں، لیکن وہ خارجی ہے. سلیبس کے اندر آج تک کسی جگہ یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ ماں باپ کو دیکھنا، ماں باپ کو جو ایک بار نظر رحمت کے ساتھ دیکھے گا اللہ تعالیٰ اسے ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ آپ کو وہاں سے نہیں ملے گا، یہ مدارس اسلامیہ کے اندر سے ملے گا. جب آپ کا بچہ سب سے پہلے قرآن پڑھے گا، حدیث کی تعلیم حاصل کرے گا، پھر وہ بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچے گا، تو وہ ماں باپ کے لیے، وہ قوم کے لیے، وہ معاشرے کے لیے، وہ برادری کے لیے زحمت بنتا ہوا نظر نہیں آئے گا، وہ رحمت بنتا ہوا نظر آئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اسلام عالمگیر، اسلام عالمگیر. لیکن ایک کڑوی بات میں کرنا چاہتا ہوں، ہوتا یہ ہے اگر میرے 4 بچے ہیں، اگر میرے 2 بچے ہیں، تو 2 بچوں میں سے ایک بچہ ہم دیکھتے ہیں یہ ذہنی طور پہ بھی بڑا کمزور ہے، اس کی آنکھوں کی روشنی بھی ختم ہو چکی ہے، یہ سنتا بھی نہیں ہے، یہ ہے بھی کمزور ہے، رہتا بھی بیمار ہے. چلو کسی خاطے کا نہیں، پہلے اسکول میں دیکھتے نہیں چل سکا، یونیورسٹی میں نہیں چل سکا، کالج میں نہیں چل سکا، اور اس کے بعد پھر جو ہے اکیڈمی کے اندر نہیں چل سکا، ٹیچر کے پاس نہیں چل سکا، کسی کے پاس نہیں چلتا تو اٹھاؤ اس کو مولوی کے حوالے کرو، اس کو مولوی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. لیکن الحمدللہ یہ وہ روحانی درسگاہ ہے جس درسگاہ کے اندر آپ کا بچہ آیا تھا. جب یہ آیا تھا یہ کمزور تھا، آپ نے اس لیے اس بچے کو مدرسے میں بھیجا. ہم مدارس کے اندر رہتے ہیں، ہم اچھے طریقے سے ماحول کو بھی سمجھتے ہیں، اور کتنے بچے آتے ہیں، کیسے آتے ہیں، کیا آتا ہے، ہمیں یہ بھی اس چیز کا علم ہے. یہاں کی بات تو نہیں، لیکن جنرل ہم بات کریں گے. ہم نے مدارس کے اندر ایسے بچوں کو بھی دیکھا، ماں باپ چھوڑ کے چلے جاتے، 1 سال تک بچے کا حال پتہ کرنے نہیں آتے.
ایک ایک سال حال پتہ کرنے نہیں آتے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا مولویوں کے حوالے کر دیا، بھیج دیا. لیکن الحمدللہ یہ روحانی ادارہ ہے جس ادارے کے اندر بچہ آتا ہے، یہ بچہ وہ ہے جس کو کالج نے فیل کیا، یونیورسٹی نے فیل کیا، اداروں نے فیل کیا، مکاتب نے فیل کیا، سب نے فیل کیا، مدرسے کے اندر آتا ہے، 1 سال رہتا ہے، 2 سال رہتا ہے، 3 سال رہتا ہے، اور 3 سال کے بعد ایک نشست کے اندر قرآن زبانی سنا کر کے حافظ قرآن بن کر کے پورے معاشرے کا امام بنتا ہوا نظر آتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ روحانی فیض کس کا ہے؟ زور سے بولو، یہ فیض کس کا ہے؟ بولو کس کا فیض ہے؟ یہ مدارس اسلامیہ کا فیض ہے. یہی بچہ ہے. ہمارے پاس بڑے بچے آئے، ایک بچہ آیا، اس کی والدہ کہنے لگی مولوی صاحب یہ بچہ وہ ہے، اس کی وجہ سے پورا علاقہ پریشان ہے، پورا خاندان پریشان ہے، سب لوگ پریشان ہیں، گالیاں دیتا ہے، مارتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، کیا نہیں کرتا. لیکن الحمدللہ وہی بچہ مدرسے کے اندر 1 سال رہتا ہے، 2 سال رہتا ہے، 1 ماہ رہتا ہے، 4 ماہ رہتا ہے، 1 سال رہتا ہے. جب وہ بچہ حافظ قرآن بن کے جاتا ہے، عالم دین بن کے جانتا ہے، قاری قرآن بن کے جاتا ہے، تو اس کا عالم یہ ہے کہ کوئی اور گواہی دے یا نہ دے، آقا ارشاد فرماتے ہیں ان العالم والمتعلم عن مقبرۃ تلک القریب 40 یوما. ایک عالم دین، ایک طالب علم، ایک قرآن پڑھنے والا، ایک حدیث پڑھنے والا، یہ بچے جو بیٹھے ہوئے طالب علم ہیں، یہ بچہ جو مدارس اسلامیہ کے اندر پڑھ رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، ہم اس کو بیکورڈ سمجھتے ہیں، ہم اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں، ہم اس کو گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں. یہ مولوی ہے، یہ کیا کر سکے گا؟ یہ حافظ ہے، یہ کیا کر سکے گا؟ لیکن سنو دنیا دارو، اللہ نے جو حافظ قرآن کو شان دی ہے، عالم دین کو شان دی ہے، ایک دین کے طالب علم کو شان دی ہے، اس کے لیے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک طالب علم ایک بستی سے گزرتا ہے، بستی سے گزرتا ہے، جملے پہ غور کرنا، بستی سے گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قدم کی برکت سے 40 دن تک اس بستی سے عذاب اٹھا لیتا ہے. نعرہ تکبیر، رسالت، حیدری، کمال سنت، کمال سنت. یہ تو دنیا میں ہے، اور جب آخرت کا دن قائم ہوگا، اسی حدیث کی وضاحت میں کہہ رہے ہیں، جب آخرت کا دن قائم ہوگا، ہم یہ اس لیے اس پہ زور دے رہے ہیں کہ آج افسوس ہوتا ہے، ہمارے پیر صاحب قبلہ ہمارے درمیان موجود ہیں، کئی مسائل اور کئی فیصلوں میں ہم نے خود ان کو دعوت دی اور آئے، اور ان کو خود پتا ہے ان کے ہوتے ہوئے کتنی درخواستیں ہمارے پاس آتی ہیں. ماں، بزرگ ماں ہے، وہ درخواست لے کے آتی ہے، والد درخواست لے کے آتا ہے، جناب ہم نے بچے کو ایم اے بنایا، ڈاکٹر بنایا، پروفیسر بنایا، سب کچھ بنایا، اب اس کے بعد ہمارے اوپر یہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. لیکن الحمدللہ آج تک کوئی ماں، آج تک کوئی والد، آج تک کوئی بزرگ، کہ کوئی بھی بزرگ یا کوئی بھی گھر والا ایک حقیقی معنی میں جو عالم دین ہے، حقیقی معنی میں جو قاری قرآن ہے، حقیقی معنی میں جو حافظ دین ہے، حافظ قرآن ہے، اس کے تعلق سے کوئی درخواست لے کے نہیں آیا کہ حافظ نے یہ کر دیا، عالم نے یہ کر دیا، قاری نے یہ کر دیا. جو حقیقی معنی میں حافظ قرآن ہے، جتنے لوگ ہیں وہ سب اس کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں جب مدرسے کے اندر گیا تھا تب بگڑا ہوا تھا، لیکن جب آج ہمارے درمیان آیا ہے اس کی وجہ سے ہمارا پورا علاقے کا نام روشن ہو چکا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سید محمد امین شاہ صاحب کون نہیں جانتا، ایک سید بھی ہیں، لیکن سید کے ساتھ ساتھ آپ بولیں گے عالم دین بھی ہیں، سید بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں. اور آگے آ جائیں، کتنے اور علماء ہیں ہم آپ کا ان کا نام نہ گناتے ہوئے، ان کو اللہ نے یہ مقام بھی دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں عالم دین بھی ہیں. کون جانتا تھا شاہپور کہاں ہے، کون جانتا تھا گونتریاں کہاں ہے، کس کو کیا پتا تھا؟ لیکن ایک مرد کلندر گونتریاں سے آیا، وہ سید کے ساتھ ساتھ عالم دین بھی تھا، اس کا نام بھی روشن ہوا، اس کے علاقے کا نام بھی روشن ہوا. تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلا شخص وہ ماں باپ کی اطاعت کرتا تھا، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرتا تھا. ملک الموت آیا، اس ایک عمل کی وجہ سے اس کی موت کا جو وقت تھا، جو مقرر تھا، اللہ نے فرمایا فرشتے اس کا یہ عمل مجھے بہت پسند ہے، ماں باپ کی یہ خدمت کرتا ہے. اب اگر یہ دنیا سے چلا گیا تو ماں باپ کی خدمت کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے خدمت کے توسل سے اس کی عمر کو بڑھا دیا. اب حدیث مبارکہ کا دوسرا جز سنیں.
آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر عذاب والے فرشتے آئے قبر میں. ایک آدمی اس کے انتقال کا وقت ہو گیا, مر گیا, وہ قبر میں پہنچا. جو وہ قبر میں پہنچا تو اب قبر میں فرشتے آگے اس کو عذاب دینے کے لیے. وہ کہتے ہیں دیسی محاورہ ہے کہ میت جانے اور پھر عذاب جانے, مردہ جانے اور قبر جانے کہ اس وقت کیا بیتتی ہے اس پہ. ہمارے اندر سے یہ احساس بھی ختم ہو چکا ہے موت کا. وہ اس لیے کہ ہم دنیا کے اندر مائل ہو چکے ہیں. کیا ہے دنیا کے تعلق سے پھر کبھی بتائیں گے. تو فرمایا کہ وہ فرشتہ قبر میں پہنچا اس کے عذاب لے کر کے, اللہ کی طرف سے ایک عذاب بن کر کے, عذاب لے کر کے فرشتہ آیا قبر میں بندے کو عذاب دینے کے لیے. جو ہی قبر میں پہنچا عذاب لے کر کے آیا تو جو ہی قبر میں فرشتہ پہنچا ادھر سے یہ وضو, بولو سبحان اللہ, یہ بندہ وضو کرتا تھا, وضو پر استقامت رکھتا تھا. جب وضو ٹوٹا فوراً وضو کر لیا, پھر وضو ٹوٹا پھر وضو کر لیا, پھر وضو ٹوٹا پھر وضو کر لیا. یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ فرشتے عذاب دینے کے لیے آئے. یہ عمل بندے کی قبر میں آ گیا. اس عمل یعنی وضو وہ ہمیشہ کرتا تھا, اس عمل کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب قبر سے رہی عطا فرمایا. اب اختصار کرتے ہوئے آگے حدیث مبارکہ میں ہے کہ اسی طرح یہی فرشتہ آیا اور یہاں تک کہ یہ فرشتہ پہنچا اور ایک آدمی آیا. آقا کریم فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور انبیاء کرام کی مجلس لگی ہے. آدم سے لے کر سرکار علیہ السلام تک اولین آخرین کل انبیاء موجود ہیں. انبیاء کرام کی صف لگی ہے, حلقہ بنا ہوا ہے انبیاء کرام کا. ایک شخص آیا اور اس نے کوشش کی کہ میں انبیاء کے حلقے میں بیٹھ جاؤں. کتنی سعادت ہے. سید اطہر شاہ صاحب کا زمانہ جتنا لوگوں نے پایا وہ کہتے ہیں یار کتنی ہماری سعادت مندی ہے کہ ولی کامل کا, سائیں بابا میرا بخش کا, باقی اولیاء کا. اولیاء سے بڑا مقام انبیاء کا ہے. انبیاء میں سب سے اعلیٰ مقام مصطفیٰ کا ہے. تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے کوشش کی کہ میں انبیاء کے حلقے کے اندر بیٹھوں. جب وہ قریب آیا تو فرشتوں نے اسے دور کر دیا اور کہا کہ تو انبیاء کے حلقے میں نہیں بیٹھ سکتا. اس نے پھر کوشش کی, پھر اس کو ہٹا دیا گیا. اور جب اس نے تیسری بار کوشش کی انبیاء کے حلقے کے اندر بیٹھنے کے لیے تو تب فرشتوں نے فرمایا کہ اے بندے اب تو بھی انبیاء کے قدموں میں بیٹھ جا, انبیاء کے حلقے میں بیٹھ جا, ان کی سنگت میں بیٹھ جا. اجازت ملی بیٹھنے کی. تب فرشتے نے جواب دیا, آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ کس عمل کی وجہ سے اس کو انبیاء کی سنگت ملی, عمل کیا ہے, وہ عمل آپ نے سننا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس عمل کی وجہ سے اس کو سنگت ملی وہ عمل یہ تھا کہ یہ ہمیشہ پاک اور صاف رہا کرتا تھا. پاک اور صاف رہتا تھا. جب ان کے میاں بیوی کے حلال تعلقات ہوئے اور فوراً غسل کر لیا, ناپاک نہیں رہا, اس کے بعد بھی ناپاک نہیں رہا, وضو کی حالت میں رہا, غسل کیا, صاف کپڑے لگائے, پاک کپڑے لگائے, اپنے جسم کو گندا نہیں کیا, طہارت میں اندر رہتا تھا, پاک رہتا تھا, صاف رہتا تھا. اس عمل کی وجہ سے اس کو انبیاء کی سنگت مل گئی. حدیث مبارکہ طویل ہے, اس کا آخری جز سنیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور قیامت کے دن عالم یہ ہوگا کہ یہ آدمی ادھر بھی اندھیرا, ادھر بھی اندھیرا, چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. اس کی بہت طویل حدیث ہے, اس کے کچھ جز, چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اور اندھیرے کی وجہ سے یہ بندہ بہت پریشان ہوگا. قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. اتنے میں اس نے زندگی میں حج کیا تھا یا زندگی میں ایک بار عمرہ کیا تھا. وہ حج اور وہ عمرہ اس کے پاس روشنی بن کر کے, بلب بن کے, چاند بن کے, سورج بن کے وہ حج اور وہ عمرہ اس کے پاس آئے گا. اس کی وجہ سے اس کو روشنی ہی روشنی نظر آئے گا. پھر آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت ہی کے دن ایک آدمی اور آئے گا. اس کا عالم یہ ہوگا
کہ دوزخ کی آگ دوڑ کر کے اس کے پاس آئے گی، آگ دوڑے گی اس کی طرف، دوڑتی ہوئی آئے گی آگ۔ جو ہی آگ آئے گی، اب یہ آدمی ہاتھ سے آگ کو دور کرے گا، وہ آگ کے انگار انسان کے چہرے پہ لگیں گے، منہ پہ پڑیں گے، یہ آگ کو منہ سے دور کرے گا، ہاتھ سے دور کرے گا، پھر آگ آئے گی، پھر دور کرے گا، پھر آئے گی، بڑی کوشش کرے گا۔ یہ بار بار جب کوشش کرے گا تو اتنے میں اس بندے اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار بن جائے گی، ایک دیوار بن جائے گی۔ آقا نے ارشاد فرمایا جو دیوار بنے گی وہ دنیا میں جو ہر وقت صدقہ اور خیرات کرتا رہا، یہ صدقہ اور خیرات ایک دیوار بن جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی عذاب سے محفوظ فرما دے گا۔ حدیث کا آخری جز آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو قیامت کے دن ایک بندہ پل صراط سے گزرے گا، وہ لرز رہا ہوگا، وہ کانپ رہا ہوگا پل صراط سے، اور ابھی لگتا ہے کہ بندہ پل صراط سے گر جائے گا، لرز رہا ہوگا، پریشان ہوگا۔ اتنے میں دنیا میں یہ نماز کا پابند تھا، نماز پابندی سے پڑھتا تھا، پابند تھا نماز کا، وہ نماز پل صراط پہ آئی۔ اب آپ حدیث کو ذرا غور کریں اس پہ کہ نماز پہلے نہیں آئی ہے، یعنی کہ جو باقی مراحل ہیں ان پہ نماز نہیں آئی، کیونکہ قبر کا عذاب بھی سخت ہے، لیکن قبر سے سخت آگے ایک منظر آنے والا ہے قیامت کا، پھر اسی طرح موت کا وقت وہ بھی سخت ہے، لیکن آگے والی منزل اور سخت ہے۔ قیامت کا دن سخت ہے، پھر آگے ایک منزل اور ایک مرحلہ اور سخت ہے، اس مرحلے کا نام ہے پل صراط، یہ اس سے سخت ہے۔ اب دیکھا کتنا سخت مرحلہ گزرنے والا ہے بندے پر، اس سخت مرحلے میں اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے اسی چیز کا نام نماز ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ جب نماز کا یہ عالم ہے تو نماز کے لیے جس چیز کا انتظام کیا جائے، جا نماز کے لیے مسجد کا انتظام کیا جائے، نماز پڑھنے کے لیے جگہ کا انتظام کیا جائے، تو جب نمازی کا یہ عالم ہے تو نماز پڑھنے کے لیے جگہ کے انتظام کرنے والے کا عالم کیا ہوگا۔ باقی جو حدیث مبارکہ کے اجزاء ہیں، جز ہیں، انشاءاللہ وہ دوسرے موقع پر پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان احادیث مبارکہ کے اوپر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک خاص جز ہے، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور چاروں طرف اس کے آگ ہی آگ ہوگی، چاروں طرف آگ ہی آگ ہوگی، وہ پریشان ہوگا۔ اتنے میں ایک عمل بندے کے پاس لایا جائے گا، اور وہ عمل یہ ہے کہ دنیا کے اندر وہ صلح رحمی کے ساتھ پیش آتا تھا، وہ نفرت نہیں پھیلاتا تھا، وہ تعصب نہیں پھیلاتا تھا، اس کے اندر بغض نہیں تھا، حسد نہیں تھا، کھا گئی بیماری حسد کی، کھا گیا بغض، ختم کر دیا ہے اس نے، مگر اس کے اندر یہ حسد نہیں تھا۔ منافقت، دوڑی چال، ادھر کچھ ادھر کچھ، وہاں یہ یہاں یہ کچھ اس میں نہیں تھا۔ اس کا دل دنیا میں گناہگار تھا، خطاکار تھا، بدکار تھا، گناہ اس کے بڑے تھے، لیکن اس کا دل شیشے کی طرح تھا، پاک و صاف تھا۔ اپنا دل پاک رکھیں، اپنا دل صاف رکھیں، یہ دل آپ کا دنیا میں صاف رہے گا، اس کا اجر آپ کو اس وقت ملے گا جب کوئی اجر دینے والا آپ کو، کوئی اور آپ کا اجر نہیں ہوگا، اس وقت یہ آپ کو اجر دے گا۔ اور وہ کیا کہ دنیا کے اندر وہ صلح رحمی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیار بانٹتا گیا، محبت بانٹتا گیا، اچھائی کے ساتھ پیش آیا، نرمی کے ساتھ پیش آیا، اور بالخصوص نرمی کے ساتھ لہجہ اچھا تھا، کسی سے بات کرتا تھا، مسکرا کر کے بات کرتا تھا، ہزاروں غم، ہزاروں چیزیں ساروں کو اس انداز سے وہ بولتا تھا کہ آنے والے کے اندر اگر کروڑوں غم بھی ہوتے تو وہ اس کے پاس بیٹھ کر کے اس کے وہ سارے غم دور ہو جایا کرتے۔ اتنا عمدہ اس کا لب و لہجہ تھا۔ یہ لب و لہجہ دنیا میں رکھو، یہی لب و لہجہ آپ کو آخرت کے اندر کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان احادیث مبارکہ پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔